محترم دوستو، کبھی کبھی زندگی میں ایک جملہ، ایک سوچ یا کسی دانا کی کہی ہوئی ایک بات انسان کی پوری دنیا بدل دیتی ہے۔ یہ اقوال صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ صدیوں کا تجربہ، درد، حکمت اور سچائی اپنے اندر سمیٹے ہوتے ہیں۔ آج کے اقوال شاید وہی ہوں جن کی آپ کو آج سب سے زیادہ ضرورت ہے، تو دل اور دماغ دونوں کو حاضر کیجیے اور سنیے وہ باتیں جو آپ کے دل پر اثر کر جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نیکی صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، وہی نیکی اس کے دل کو پاک کرتی ہے، اور جو نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، وہ اسے تکبر کی آگ میں جھونک دیتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے دل کو سکون دے تو دوسروں کے دل کا خیال رکھنا سیکھو۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا صدقہ ہے، اور کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا ظلم ہے۔ اکثر ہمارے زیادہ تر جھگڑے، رنجشیں اور ندامتیں سب زبان کی سبب پیدا ہوتی ہیں۔ ایک لمحے کی بے احتیاطی پوری زندگی کا پچھتاوا بن سکتی ہے۔ عقل مند وہی ہے جو کم بولے، سوچ سمجھ کر بولے، اور بول کر کسی دل کو نہ توڑے۔ کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا نہ صرف دوسروں کے دل میں جگہ بناتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے۔ نرمی اور اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہر حال میں مومن کی شان ہے۔ سختی سے لوگ دور ہوتے ہیں، جبکہ نرمی سے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ گناہ کا دل پر اثر ایسا ہوتا ہے جیسے کپڑے پر تیل کا گرنا، اگر فوراً نہ دھویا جائے تو داغ پھیل جاتا ہے۔ انجام سے اے انسان تو کیوں ہے انجان، تمہیں دفن کر دیا جائے گا، تمہاری خواہ کتنی ہی اہمیت ہو، اور تمہیں یوں بھلا دیا جائے گا گویا کہ تم کبھی تھے ہی نہیں۔ جو نمازیوں کی صحبت اختیار کرے وہ خود بھی نماز پڑھنے لگے گا، جو گانے والوں کے ساتھ رہے وہ گانے گانے لگے گا، اور جو نشے میں ڈوبے لوگوں کے ساتھ بیٹھے وہ خود بھی نشے میں مبتلا ہو جائے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ صحبت کا اثر ظاہر ہوتا ہے، دوست کا اثر کھینچ لیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا دوست اسے اللہ کے رستے اور جنت کی طرف لے جائے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں، مگر اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اور صرف اس شخص کی صحبت اختیار کرو جو اللہ کے ذکر میں تمہارا مددگار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا، اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ہوگی، اللہ اسے جہنم پر حرام کر دے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ بشارت صرف کلمہ گو کے لیے نہیں، بلکہ اخلاص سے کلمہ پڑھنے والے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بڑی نعمت ہے، مگر انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جنہوں نے دل سے توحید کو اپنایا۔
نفاق اور شرک سے بچے اور نبی سے سچی محبت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چل کر مسجد میں آئے اس کا ہر قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے، اور مسجد میں آتے اور واپس جاتے ہوئے ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ مسجد کی طرف ہر قدم اللہ تعالیٰ کی خاص نظر میں ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں وہاں جانے کا رستہ بھی عبادت کا حصہ بن جاتا ہے۔ ایک ایک قدم نہ صرف ہمارے سابقہ گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ مستقبل کے لیے نیکیوں کا خزانہ بناتا ہے۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے خاص طور پر خوشخبری ہے جو مسجد دور ہونے کے باوجود وہاں جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے خلوص کو کس قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے لیے فرشتے تب تک مسلسل رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے۔ محترم دوستو، ہم پر اللہ جل شانہ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم انہیں شمار کرنا چاہیں بھی تو گن نہیں سکتے، اور اللہ کے بعد اگر ہم پر کسی کے احسانات ہیں تو وہ ہستی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں اگر عمر نوح بھی مل جائے بلکہ قیامت تک کی عمر ملے اور ہم یہ ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں گزار دیں تب بھی آپ کے احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں رحمتیں اور نیکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو روز قیامت میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سنن نسائی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پر اللہ جل شانہ اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے وہ مقام و مرتبے کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ان اقوال سے اور احادیث طیبہ سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔